غیر آئینی ترمیم اور قاضی فائز عیسیٰ کو مقرر رکھنے کے لیے آخری کوششیں جاری ہیں۔ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں یہ غیر آئینی ترمیم اور جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جس کی سربراہی پیپلز پارٹی کے لیڈر سید خورشید احمد شاہ، لیڈر تو نہیں کہیں گے، ایک لیڈر، کیونکہ بابا اور بیٹا جب ہوں، جب ایک بھٹو زرداری ڈائنسٹی ہو تو اور کسی کا کیا تصور۔ انہوں نے ایک کنسنسس ڈرافٹ اگریمنٹ ریچ کر لیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کا جو پرپوز ڈرافٹ تھا اس کو بیسکلی جو گورنمنٹ کی ایک سپورٹ تھی ایک نیا کوڈ بنانے کے لیے، اس ڈرافٹ نے مسترد کر دیا ہے۔ اور اب لگ رہا ہے کہ جو صرف ڈفرنس رہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اندر، وہ اسی موضوع پہ رہتی ہے کہ یار کہ ایک نیا آئینی کورٹ عدالت بنائی جائے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کا سپریم کورٹ ہے اس کے 5 منتخب جو ٹاپ ججز ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، وہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بیسکلی کریں گے۔ اچھا، یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ کے اندر بھی کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ایک اور بینچ کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھ گئے ہیں آئینی ترمیم کو لے کر کہ وہ شاید اور راستہ کھول دیں تھوڑا گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو ایک اور موقع مل جائے، مگر اب ٹائم بہت کم ہے۔ اب رہتے ہیں کل ملا کے 13 دن قاضی فائز عیسیٰ کی آپ کہہ لیں صدارت کو سپریم کورٹ کی یا چیف جسٹس بنے رہنے پہ۔ تو اب یہ آخری مرحلے میں سب ہٹ کنڈے، سب اپنا جو مہرے تھے وہ کھل کھال کے چیر پھاڑ کے سامنے آ گئے ہیں، اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اب تو آئینی ترمیم تو ہو کے ہی رہے گی کسی بھی نہ کسی طریقے سے۔ اب مگر اس کے اندر کچھ گوگلیاں بھی ماری ہیں مولانا فضل الرحمان نے۔ فار ایگزامپل جو آئینی ترمیم، یہ تو ایک بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ یار بینچ ہونا چاہیے، ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ایف کے ڈرافٹ کے اندر جو آرمی چیف اور سروسز چیفز کی تعیناتی ہے اس کا اوورس وزیر اعظم سے اور ایگزیکٹو برانچ سے ہٹا کر لیجسلیٹو برانچ میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ آبویسلی ہمیں نہیں پتا کہ یہ منظور ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سب ڈرافٹس ہی ہیں، بٹ کوششیں جاری ہیں، اور اتنی کوششیں جاری ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے باپ زرداری، اپنی ماں بینظیر بھٹو، پہلے ان کے اوپر ملبہ ڈالا کہ انہوں نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانگا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو اپنا میرے جو نانا تھے جب وہ کانسٹیٹیوشن بنوا رہے تھے تو وہاں پہ اب وہ چلے گئے ہیں بابا ملت قوم کے اوپر، قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر۔ انہوں نے ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو قائد اعظم کا خواب تھا کہ میں تعمیر جس کی کرنے جا رہا ہوں، یہ عاصم منیر نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ میں نے خواب عاصم منیر کی گودی میں بیٹھ کے نہیں دیکھا تھا، یہ تو قائد اعظم کا خواب تھا جو میں جس کی تشکیل دے رہا ہوں۔ اور اب ان کی جو ایک ہینچ وومن آپ کہہ لیں شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے بھی آگے قائد اعظم کا ریفرنس دیا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، تو ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بھٹو زرداری نے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ایک لمبا انکشاف کیا ہے پرانی ریسرچ کا کہ انہوں نے کس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ایک ترجیح سمجھا، اور اس ترجیح کے پوری اس کی انہوں نے تشریح بھی لکھی ہے۔ اچھا، یہ کاروائیاں چل رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، تو دوسری جانب ایک بار پھر جو آپ کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، یہ بھی بہت بڑے منافق کوئی آدمی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس، جو نئے چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کی نوٹیفیکیشن 24 اکتوبر تک ایشو ہو جائے گی، اور سینئر موسٹ جو جج ہیں منصور علی شاہ صاحب وہی ہوں گے چیف جسٹس۔ اچھا، نوٹیفیکیشن جب قاضی صاحب کی بات آئی تھی تو مہینوں پہلے ہو گئی تھی، اب چند دن رہتے ہیں، 12 دن رہتے ہیں، اس سے بھی کم، اور ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آئی۔ اور یہ دلاسے کیا دے رہے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر بھی تو صدر آپ کے منتخب کرتے ہیں ججز کو، مگر امریکہ کے اندر اتنی بڑی مینڈیٹ کی چوری نہیں ہوتی، اور فارم 47 کی جو حکومت ہے، یا فارم 47 کے جو فیل شدہ سیاستدان ہیں، ان کو جو اصلی حقیقی جن کی جیت تھی ان کے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا۔
تو سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور کیا ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، سسپینس جاری ہے، مگر ابھی آپ ان کی باتوں پہ اتنا یقین مت کریں، ہوگا تو وہی، لیکن یہ جتنا گندا کر دیں گے اب اور کتنا گندا کر سکتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ان سب کی جان جو ہے وہ قاضی کے اندر ہی ہے۔ تو سنیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو بھی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور نئے چیف جسٹس کے حوالے سے۔ بالکل دیانتداری سے یہ بتا دیجئے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں، پیناما پیپر سے لے کے شروع کرتے چلے بہت پیچھے نہیں جاتے ہیں، بھٹو صاحب کی پھانسی کو بھول جاتے ہیں، پیناما پیپر سے لے کے آج تک دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ بشیر بوٹے اور گامے کو زیادہ ٹائم ملا ہے سپریم کورٹ میں یا سیاسی جو تماشے لگتے ہیں ان کو زیادہ ملا؟ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب ملک کے حالات بہت ہی ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کے پاس دہشت گردی کے انسیڈنٹس ہیں، بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، عام شہریوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور دوسری جانب جو تشدد چل رہا ہے افواج پاکستان کا اپنے لوگوں کے اوپر، اس کی بھی اپنی ایک مثال ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان تو چلے سیاسی ہیں، ان کی بیگم نے بھی کرپشن لیجڈلی کی توشہ خانہ میں، واٹ ایور آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں نا، مگر جب آپ بہنوں کو ایک لیڈر کی اٹھا کے، اے پولیٹیکل جو ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اٹھا کے آپ جیل میں کر دیں اور پھر کہیں کہ جی ریمانڈ پہ ریمانڈ کرتے جاؤ، کوئی اصول اور قانون کی بات نہیں ہے یہاں پہ، تو آپ کے خیال سے کیا ہوگا پھر؟ اب واحد جو بہن رہتی ہیں، نظر تو آ رہی ہیں علیمہ خان بھی، ان کو دھکیل کے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے، ان سے بے تکے سوال ہی پوچھے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ یہ علیمہ خان کو کیا پتا کہ علیمہ خان کے پاس ہے پاسورڈ، ان کے فون سے یہ بیسکلی یہ پوسٹنگ ہو رہی ہے۔ کتنے آپ جاہل لوگ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ کا ہم ہیک کر لیں گے، اس کے اندر گھس جائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں کیا کیا سیکیورٹی پروٹوکالز کہاں کہاں ان پلیس ہیں عمران خان کے اکاؤنٹ کے لیے، کتنے لوگ اسے ہینڈل کر رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو اس انصاف سوشل میڈیا ٹیم کے ہیں، تو زیادہ تر کیا ہے ہی انصاف سوشل میڈیا ٹیم، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا سیکیور کر لیں گے، علیمہ خان کو آپ نے فزیکل ریمانڈ میں لے کے جانے میں، اور ان کی دوسری بہن کو عظمیٰ خان کو لے کے جانے میں، تو آپ نے کسر نہیں چھوڑی۔ اب ایک بہن ان کی باہر رہتی ہیں نورین خان، یہ بھی ماشاءاللہ ان کے بیٹے حسن نیازی جو ہے وہ بھی بہت عرصے سے ایک 400 دن 450 دن سے جیل کے اندر ہیں وہ، اور ان سے ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نورین ملنے کے لیے گئی ان سے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے بتا رہی تھیں، اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی بیٹا، انہوں نے کہا میرے لیے دعا مت کرنا، عمران خان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ان کے جذبات ہیں، اور اب کیا کہہ رہی ہیں نورین خان صاحبہ، یہ احتجاج کو لے کر، اپنے بھائی سے ملنے کو لے کر؟ وہ احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی، آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا؟ اور ابھی بھی کیا قصور ہے؟ ان کو جس طرح لے کے پھر رہے ہیں، وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے۔ مجرم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ مجرم نہیں تھی، یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن، پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ایک بہت ہی بڑا ایک گرینڈ جرگہ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پہنچے، منظور پشتین کو بھی انہوں نے سنا، اور فیسیلیٹیشن بھی ہوئی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے۔ اچھا، خیبر پختونخوا کے اندر ایک انٹرسٹنگ ایک آ گیا، کیونکہ انہوں نے ایک پولیس ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی ہے جو کابینہ ہے اور جو کے پی پارلیمنٹ کے اندر سے یہ، اور وہاں پہ جو گریڈ 18 اور 19 کے افسر ہیں پولیس فورس کے اندر، ان کی تعیناتی یعنی سیکونڈمنٹ یا ٹرانسفرز، اس کے اختیارات پولیس چیف سے ہٹا کر علی بن گندہ پور صاحب نے خود ہی لے لیے۔ یہ ہم نے بات رپورٹ بھی کی تھی جب ہو رہی تھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے یہ۔ تو اب جو پولیس کے اہلکار ہیں یا افسران ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ہم چھٹی پہ چلے جائیں گے اگر تو یہ ہو گیا۔ آپ چلے جائیں چھٹی پہ، آپ نے بہت تیر چلا لیا آپ نے کے پی کی سیکیورٹی کے اندر، ایڈوائس اور ڈکٹاٹس لے کر اپنے اصلی مالکان سے، حکمران سے۔ تو اب یہ حالات ہیں آپ کے پی کے اندر کے کورم ڈسٹرکٹ، جہاں پہ کمیونل وائلنس بہت عروج پہ ہوتا ہے،
اور شیعہ سنی فسادات بھی بہت چلتے ہیں. تو وہاں پہ 15 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے اسی یہ جو دو بیسکلی فرقے آپ کہہ لیں, ٹرائب بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اس کے اوپر, اس کے اوپر, اور 15 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایسے وقت پہ جب یہ گرینڈ جرگہ چل رہا ہے, فساد بڑھانے کی باتیں, یعنی آپ کر لیں کہ کوئی نہ کوئی گیم ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے ایس سی او آپ کا شروع ہو گیا بیسکلی, یہ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن. اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے درمیان آپ یہ احتجاج مت کریں. آپ کے احسن اقبال صاحب آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ سیاسی دہشت گردی ہے. بھائی پہلی بات یہ آکسی مورون ہے, ہر سیاست دہشت گردی ہوتی ہی سیاسی ہے, پہلی بات صحیح. اور دوسری بات, جب آپ او آئی سی کی سمٹ پہ کھڑے ہو کے پیچھے بلو رانی کے ساتھ وہ جو کہتے کسی کا باپ بھی نہیں کرا سکتا, اب آپ دیکھیں اب 15 کو کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے. احسن اقبال صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, کسی کی تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے بڑے منافق ہوں گے. اقتدار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, اور اقتدار کی ہوس, اور جب وہ اقتدار ہاتھوں سے جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی ہوس میں, آپ کی پریشانیوں میں, آپ کی دہشت میں, بربریت میں اضافہ ہو جاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ وہی ایک مرتی ہوئی ایک قوت ہے جو جانتی ہے کہ موت آ چکی ہے, مگر وہ اقتدار زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو اب دفنانا ہی باقی رہ گیا ہے. ان کی نماز جنازہ بھی ہو چکی ہے, اور جب یہ اقتدار سے ہٹیں گے دیکھیے گا کہ یہ کتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد. اور آئی تھنک وہی ہوگا ایونچولی ایک نشان عبرت آپ کہہ لیں, کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی, اتنی رسوائیاں سہنے کے باوجود بھی, اتنا سب کچھ آخری دم تک جو بھی قاضی کر رہے ہیں, 3 ممبر بینچ, اور عابد زبیری صاحب نے یہ پٹیشن دائر کی ہے, وہ بھی ایک منافق ہے. عابد زبیری صاحب بھی ٹولے کا حصہ ہے نا سر. منصور علی شاہ بھی, اب وہ کیا کارنامے ادا کریں گے, ان کو کارنامے ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. فی الحال تو وہ خاموش کھڑے ہیں. اتنی بے حرمتی, اتنی زیادتی آئین, عدلیہ, عدالت کے ساتھ, اپنی عدالت کے ساتھ ہونے کے باوجود اندر جو وار ہوئے, ان کی خاموشی میرے خیال سے زیادہ واضح ہے. اچھا, خاموشی ان کی ہی واضح ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے تناب اب آ گئے ہیں. کیا یہ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کو مستحکم رکھ سکیں گے, یہ اپنی موومنٹ کو مستحکم رکھ سکیں گے؟ علی امین گندا پور کی خاموشی بھی ہے. اچھے فیصلے کہاں گئے, کہاں سے آئے, کچھ نہیں ابھی پتا. اور انتظار کی حد, اب برداشت کی حد پاکستانیوں کے اندر کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ میں برداشت باقی ہے؟ کہاں دیکھتے ہیں آپ یہ سب نظام جاتے ہوئے؟ Do let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا اگلی بار تک. اللہ حافظ.